السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورۃ الفاتحہ آج پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا عزم و ارادہ جو ہے وہ قرآن مجید کا یہ درس، اس کو تسلسل کے ساتھ پورا کرنے کا ارادہ ہے بتوفیق الہی۔ انسان کے ارادے بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی مشیت اس کے شامل حال نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو عزم کیا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیں اس عظیم کلام کے پیش کرنے میں خطاؤں سے محفوظ رکھے، لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی ذات جس طرح سبحان ہے، بے عیب ہے، اسی طرح اس کا یہ کلام قرآن بھی بے عیب ہے، اسی کا کلام ہے۔ اللہ کو جو فضیلت ہے پوری کائنات پہ، اسی طرح اس کے کلام کی بھی وہی فضیلت ہے۔ تو قرآن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے آج ہم جو کام کر رہے ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم اس کو آغاز کر رہے ہیں آج۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جہاں تک شامل حال ہوگی ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، تو آج ہم اس کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے تفاسیر ہیں علماء کرام کے، اب چونکہ آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اردو سے ناواقف ہے، اگر ہم وہ زبان استعمال کریں گے ادب کی زبان یا علماء کرام کی زبان، تو وہ زبان تو ادب کی ہوگی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئے گی جلدی سے۔ تو اس اعتبار سے ہم جہاں تک ہو سکے اردو کو بہت آسان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہی مقصد ہے اور نہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، تاکہ سمجھنے کے لیے۔ اب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کلام نازل کیا ہے، اس کلام کے متعلق اس کا جو ارشاد ہے قرآن میں، اتنا عظیم کلام ہے، اگر ہم اس قرآن کو انسان کی بجائے اگر پہاڑ پہ نازل کر دیتے کہ تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف، اس کی خشیت سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سورہ حشر کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ تمثیلات اللہ اسی لیے دے رہا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ یعنی وہ عظیم کلام جس کی ہیبت سے پہاڑ بھی دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کی، تو ظاہر ہے کہ اب انسان اس کا مخاطب ہے، اب وہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے دو باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے قرآن میں۔ ایک تو دیا ہے سب سے پہلے کہ جب قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ خود قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ النحل میں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جائیے شیطان مردود یا اس کی شرارتوں سے۔ تو یہ ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے قرآن سے پہلے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ، اسی لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سنت میں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، حدیث میں ہر وہ کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو،
اس کو بسم اللہ سے کرنے کا حکم ہے، لیکن قرآن کو بسم اللہ سے نہیں، اعوذ باللہ سے۔ بہت بڑی حکمت کی بات ہے جی۔ اعوذ باللہ بعد میں، یعنی بسم اللہ بعد میں، اعوذ باللہ پہلے ہے قرآن، اس حکم کی تعلیم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ شیطان کو جو نا قرآن سے انسانوں کو اللہ نے جو ہدایت کی کتاب دیا ہے نا، اس سے بہت بڑی دشمنی ہے اس کو۔ اسی لیے اگر وہ پہلی بات تو قرآن سے دور کر دے گا آپ کو، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن سے ایک جناب علی ہدایت نہیں، غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے آپ۔ تو اس طرح قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس اعتبار سے شیطان چاہتا ہے کہ اس نعمت سے انسانوں کو محروم کرے۔ اور پھر یہ چونکہ ہم ہدایت کے لیے کتاب پڑھ رہے ہیں، تو جب تک اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے شامل حال نہ ہو، اس وقت ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان دو ہمارے کھلے اور مستقل دشمن ہر قدم کے اوپر، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تنہا ہم خود مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ اسی لیے وہاں پہ یہی بات بولی جا رہی، قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے تم اللہ کی پناہ، اس کی حفاظت میں آ جاؤ، اس کے بعد قرآن شروع کرو۔ پہلی بات ہے حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم قرآن میں یہ دیا گیا سورہ اعراف کے آخری رکوع میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تم قرآن پڑھو یا سنو، قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پورے غور کے ساتھ سننا، پوری کان لگا کے سنو، بول رہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، عربی کے الفاظ جو آتے ہیں نا، فَاسْمَعُوا نہیں ہے وہاں، فَاسْتَمِعُوا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فَاسْمَعُوا کے معنی سنو، فَاسْتَمِعُوا کے معنی جناب پورے غور سے، پورا کان لگا کے، ایک سو پوری یکسانیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے فوکس لگا دو اس کے اوپر، دماغ ادھر ادھر جانے نہیں کہ کیا بات بولی جا رہی ہے اللہ کی، اس کے اوپر غور و فکر سے سنو فرمایا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، سائلنس بالکل۔ بہت بڑا کلام آپ سن رہے ہیں جی، بہت بڑی بات، اس لیے فرمایا پوری خاموشی کے ساتھ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، بات کو اگر آپ غور و فکر سے سنیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، دل و دماغ میں اترے گی، تو آپ کے عمل کی زندگی میں آئے گی، اور عمل کی زندگی میں آئیں گی تو آپ اللہ کے رحمت کے حقدار ہو جائیں گے، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے ہمارے لیے۔ اسی لیے لعلکم ترحمون بولا تھا کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ کہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آنا ہے، اور دوسری اللہ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو پورے غور و فکر کے ساتھ چاہے پڑھو چاہے سنو، دونوں باتیں ہیں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ حدیث میں بات آتی ہے کہ کوئی کام بھی آپ کو کرنا ہے وہ بسم اللہ سے اس کا آغاز ہو، اللہ کے نام سے اس کا آغاز ہو۔ اور یہاں پہ بھی ہم وہی کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، جو رحمان الرحیم ہے۔ اور یہ بھی سورہ فاتحہ کی کوئی مستقل آیت نہیں ہے، لیکن یہ قرآن میں ایک مقام پہ آیت ہے سورہ نمل میں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملک سبا کو بلقیس و خط لکھ رہے تھے تو اس میں آپ نے یہیں سے شروع کیا تھا بات کو کہ اِنَّهُ مِن سلیمان اِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، اور شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نمل میں، اور ہر سورت سے پہلے یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کے کلام کے آغاز کو آپ شروع کر دیں۔ اچھا، یہ بسم اللہ کا جو حرف ہے پہلا، اس کے اندر عربی قواعد کے مطابق علماء لکھتے ہیں، عربی کے ماہرین وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ بسم اللہ جو ہے حرف با جو ہے نا، وہ با استعانت ہے، یہ با استعانت، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لفظ، اس حرف کے ذریعے سے مدد مانگ رہے ہو۔ استعانت آگے آ رہی ہے الفاظ وہ بھی سورہ فاتحہ کے، تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ تیری مدد سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تیری جو صفات ہیں، رحمان ہے تو رحیم ہے، دونوں باتیں، اور رحمان و رحیم کی بھی تشریح آگے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ چلیے اس کے بعد اب اصل صورت شروع ہو رہی ہے یہاں پہ، الحمدللہ رب العالمین۔
اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریف، ہر قسم کی تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اس کی ہم تھوڑی سی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ عربی قواعد کے مطابق جو ہے یہ ال آتا ہے نا، کسی جملے سے پہلے الف اور لام کا اگر اضافہ کر دیا جائے تو اس کے اندر جو نا خصوصیت پائی جاتی ہے۔ جیسے یہ حمد تھا، حمد سے پہلے کیا لگا دیا؟ الف لام لگا دیا۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، حمد کے معنی تعریف، لیکن حمد سے پہلے الف اور لام ہے بھی یہاں ال، تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اب تعریف صرف اللہ کے لیے جو رب ہے۔ اب یہ معاملہ جو اب الحمد کہنے سے یہ معاملہ اب کوئی یعنی عام لفظ نہیں رہے گا۔ اب یہ آگے چل کے جو الفاظ آ رہے ہیں یعنی جو رب آ رہا ہے نا، اب اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ اب تعریف جو نا صرف رب کے لیے ہوگی، اب کسی اور کے لیے نہیں۔ الحمد الحمدللہ یعنی اللہ کے لیے جو رب ہے، اور عالمین سارے جہانوں کا، دنیا میں یعنی اس کائنات میں جتنے بھی عالم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کی علم سے باہر ہے وہ چیز، ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اب چونکہ سب سے پہلے حمد کی بات آئی ہے تو اس سلسلے میں حمد کے لیے، تعریف اللہ کے لیے، رب کے لیے کیوں آئی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ہم سمجھیں گے اس بات کو۔ یہ کائنات جو اللہ بنایا ہے، پوری کائنات، اس کائنات کو بنانے والا صرف اللہ اکیلا تنہا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی مددگار شامل حال نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنا ساتھی بنایا ہے، ساجی بنایا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے مشورہ لیا ہے۔ اب اس اعتبار سے حمد، اور حمد کل کی کل، جس کے اندر ایک معنی یہاں پہ شکر کے بھی پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر حمد کے معنی تمام تعریفیں کل کی کل، اور شکر کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ جو حمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی خلقت ہے اس کے اندر تعریف ہی تعریف ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے نا، اس کی خلقت میں، اس کے فعل میں کہیں بھی آپ کو کوئی نقص نہیں ملے گا، کوئی عیب نہیں ملے گا، کوئی کمی نہیں ملے گی۔ حمد کے معنی یہی ہے، تعریف کے لیے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں مختلف قسم سے آتی ہیں آیات۔ ایک مقام پہ آیت آتی ہے سورہ العنکبوت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو ذرا، جو یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو ہی پوجا کر رہے ہیں، دوسروں کو شریک کیے ہوئے اس کی ربوبیت میں، ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ذرا ان سے پوچھ کے دیکھو کہ آسمان سے بارش کون برسا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور بارش کے بعد اس زمین کو کون زندہ کر رہا ہے؟ ہری بھری کیسے ہو جا رہی ہے کائے کہ وہ، جب تک کہ جناب علی دھول اڑ رہی تھی، گرد و غبار تھا، لیکن جیسے ہی بارش ہوئی آپ دیکھیں گے کہ وہی مردہ زمین لہلہاتی اٹھی ہے، وہاں پہ ہرا بھرا ہے۔ تو کون کر رہا ہے یہ کام؟ پوچھو ان سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور جواب دیں گے یہ اللہ کا ہی کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا، اب کیا؟ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اے نبی آپ اللہ کی تعریف کرو۔ اب دیکھو یہ خود گواہی دے رہے ہیں، یہ خود گواہی دے رہے ہیں، شرک کرنے کے باوجود بھی یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر اب آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ۔ ہاں، اس کے بعد فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو عقل سے کام نہیں لے رہی، مان رہے ایک طرف، یقولون اللہ بول رہے اللہ ہی کر رہا، لیکن پھر بھی جناب یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے، دوسروں کو پکار رہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی جناب یاری اپنی بگڑی کے لیے، مصیبتوں کے لیے، جبکہ اللہ تم کو بنایا ہے، تمہارا اقرار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے عقل استعمال نہیں کر رہی۔ وہ یہ بات سورہ یونس میں، سورہ لقمان میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو، اہل مکہ سے یہ مجاور لیے بیٹھے ہوئے سب اللہ کے گھر میں، توحید کے گھر میں، انہوں نے شرک کا اڈا بنا دیا اس کو،
شرک کا مرکز بنا دیا. ان سے پوچھو تو صحیح یہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے, کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, لازماً یہ جواب دیں گے یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا, اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے, بلکہ ان کی اکثریت جو ہے نا نہیں جانتی, علم نہیں رکھ رہی ان کو. تو اس طرح بہت ساری باتیں حمد کے تعلق سے قرآن میں. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کے آخری آیتوں میں یہ بات آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نبی آپ اللہ کی تعریف کیجیے. قل الحمد للہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک. آپ کہیے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے, شکر بھی اس کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا. لم يتخذ ولدا, اس کی اولاد ہے نا کسی, ولم يكن له, اور اس کا ہم صلی ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا. تو الحمد, الحمد کے اندر ایک تو اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ہے اس کے اندر. جنت میں جب جنتی جائیں گے, داخل ہوگا جنت کے اندر, ان کی زبان سے کیا نکلے گا بھائی؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریفیں اس رب کے لیے, شکر اس رب کے لیے ہے جس نے ہم کو ہدایت بخشی. اگر ہم ہدایت اللہ ہم کو نہیں دیتا تو پھر ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے. وہاں پہ وہ بولیں گے. پھر اس کے بعد جنتیوں کی جناب ہے آپس میں ان کے نشست اور برخاست جب ہوگی, گفتگو کریں گے, بیٹھیں گے, فلاں فلاں چلتے رہیں گے ان کی محفلیں, جنت مجالس وغیرہ. ان کی جو گفتگو رہیں گی نا تکیہ کلام, اور آخر میں جب اپنی گفتگو ختم کریں گے وہ لوگ تو ان کی زبان پہ بھی یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان کا آخری کلام جب ختم ہوگا گفتگو کا تو اللہ کی تعریف پہ ختم ہوگا صرف. تو اللہ کی تعریف. اچھا اب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں, کسی کی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہے ہی نہیں. اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ بھی جناب علی پھر شرک کے معنوں میں آتی ہے بات. تعریف کسی کی بھی نہیں. اور پھر اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا آپ کی زبان سے خود بخود تعریف نکلے گی. اب جب ایک پھول کو دیکھتے ہیں آپ, جب پھول کھلتا ہے اس کی خوشبو آتی ہے تو خود بخود آپ کی زبان سے تعریف نکل جائے گی. کوئی اچھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے آپ کے زبان سے تعریف نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فعل ہے اس کی خلقت ہے, یعنی پوری کائنات کا یہ معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا تو الحمدللہ کے اندر تعریف. اب کوئی آدمی بہترین عمارت بنایا ہے, کوئی بہترین ڈیزائنر, بڑا نقاش ہے, تو آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ اسی لیے نہیں کریں گے, اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اس کی تعریف کر دیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی کس انداز میں اس کی تعریف ہوگی؟ بھائی کتنا اچھا بنایا ہے, اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی. بھائی کیا بولیں گے آپ؟ اللہ نے اس کو کیا صلاحیت دی ہے. بھائی دیکھیں اللہ کی طرف, یعنی کام تو ہو رہا لیکن اللہ کی صلاحیت سے ہو رہا, اللہ کی دین سے ہو رہا. کوئی بہترین جناب علی ڈاکٹر ہے, سمجھ میں آ رہا, ہم کیا بولیں گے بہت اچھی شفا ہے, تو بھائی اللہ نے کیا شفا دی ہے اس کے ہاتھ میں, تو ہم وہاں پہ اس کو اللہ سے جوڑیں گے, ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں بولیں گے. ہم آپ کے لیے تعریف ہے تو پھر ظاہر کہ اللہ فرمائے الحمد کے خلاف ہو جائے گی یہ بات ساری. ہم بالراس کسی کی بھی تعریف نہیں کریں گے. جو بھی کہیں بھی کوئی کام آپ کو خوبی کا دکھ رہا, اچھا دکھ رہا, تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ نے اس بندے کو کیا صلاحیت دی بھائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا علم دیا بھائی, جو بھی فیلڈ میں ہے تو وہاں سے اس کو اللہ سے جوڑیں گے. اور حقیقت یہ ہے اگر اللہ نہیں دیتا وہ صلاحیت تو پھر وہ کر ہی نہیں سکتا وہ کام. اسی لیے الحمدللہ ہے. تمام تعریفیں, ہر قسم کی تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے, رب کے لیے ہے. آگے چل کے جو بات بتائی ہے نا, کیوں ہے یہ ساری تعریف اللہ کے لیے؟ اسی لیے ہے. اس کے بہت آسان جملے میں بات سمجھا رہا ہوں. وہ یہ ہے کوئی کام اگر آپ کرے, اکیلے آپ کریں, اکیلے بلڈنگ بنائے, اکیلے کوئی بھی کام کریے, اب تعریف کریں گے تو آپ اکیلے مستحق ہویں گے. چار آدمی مل کے وہ کام تکمیل کرے, جب تعریف کریں گے تو چار ہو جائیں گے اس کے اندر. کیا بھائی ہے نا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کائنات جب اکیلا بنایا, کوئی شریک ہی نہیں ہے اس کا, تو جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کریں گے تو پھر وہ اکیلا اس کا حقدار ہوگا, کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہوگا. یہ دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ الحمدللہ
اللہ کے لیے ہے یہ سب. اچھا لفظ کے بعد کیا ہے؟ للہ. لفظ یہ للہ جو ہے عربی زبان کا جو لفظ ہے، قدیم زمانے سے عربوں کے یہاں یہ لفظ جو نا صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ لفظ الہ ہے اصل میں، یہ الہ سے اللہ بنا. تو عرب لوگ اگرچہ کہ 360 بتوں کو رکھ کے ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی بت کو انہوں نے اللہ نہیں کہا، الہ کہا. اللہ یہ لفظ صرف اللہ کے لیے باقی رکھے ہوئے تھے وہ لوگ. اس کے لیے دیکھیے آپ قرآن میں جو ان سے پوچھو کون آسمان کو بنایا سے، اللہ بول رہے ہیں وہ لوگ، الہ نہیں بول رہے وہاں پہ، اللہ. اور 360 بت تو الہ بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن سب سے سپر جو مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، طاقتور. اور وہ کسی کو بھی جو اس کے اندر شریک نہیں کرتے. شرک کرنے، مشرک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کو الگ رکھتے تھے وہ لوگ. اور ان کا جو عقیدہ تھا وہ ان کے اپنے جو بھی ہیں بتوں کے تعلق سے، تو ان کو اللہ نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ کیا کہتے تھے؟ قرآن میں بات آتی ہے نا، ان کو کہتے تھے کہ اللہ کے پاس سب سفارشیں ہیں ہماری، یہ کہتے تھے. اب سورہ زمر میں یہ بات آئی، سورہ یونس میں یہ بات آئی. سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں بھائی، یہ بتوں کی ہم کر رہے ہیں کیا؟ آخر اب ہے کیا؟ اس لیے کر رہے ہیں یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، لہٰذا ہم اللہ اور ہمارے درمیان میں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ وسیلہ بنا رہے ہیں. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہ عقیدہ تھا ان بتوں کے تعلق سے ان کا. اللہ کبھی بھی مشرکین عرب نے ان بتوں کو خدا نہیں کہا، یعنی اللہ نہیں کہا، بلکہ ایک وسیلہ کہا. پہلا رکوع ہے سورہ زمر کا، اس میں پڑھ لیجیے آپ، ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ تھا ان کا عقیدہ. تو یہ تھی الحمد اور للہ، اور یہ اللہ کے لیے ہے صرف. اچھا ایک بات ہے، پورے بڑے سے بڑے ماہرین عربی جو کچھ بھی ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے نا، اللہ کا ہو بہو ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتے ہیں، کوئی ایشور کہتے ہیں، کوئی برابر ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا ہاں اس کے قریب قریب الفاظ ہم بول سکتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس کا صحیح عکاسی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ، اللہ کے لیے پوری کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. اچھا وہ کون ہے اللہ؟ رب. اب آئیے آپ، رب کیا ہے؟ رب کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہبان، آقا بھی کہتے ہیں ان کو. تو رب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لفظ استعمال کیا، رب، رب العالمین. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو بتایا، سب سے پہلے جو قرآن شروع ہو رہی ہے، کیا تعارف ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اللہ پورے عالموں کا رب ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگوں کے یہاں مختلف مذاہب تھے، ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے خدا الگ تھے، لوگ ان کی عبادت کرتے، انہیں ان کی نہیں کرتا ہی نہیں. لیکن قرآن آ کے کہا کہ ان سب کی جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیا. نہیں، ساری کائنات کا رب صرف اللہ ہے، پرورش کرنے والا، کوئی اور نہیں ہے اس میں. سب کا رب. یہاں بھی نہیں بولا کہ رب المسلمین بھی نہیں بولا آپ کو کہ مسلمانوں کا رب ہے، نہیں، وہ تو سارے عالم کا رب ہے، ہر مخلوقات کا وہ رب ہے. جتنے مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے، نہ صرف وہ خالق ہے بلکہ وہ کون ہے؟ مربی بھی ہے، پرورش کرنے والا ہے. وہ رب ہے بھائی. خالق کے معنی پیدا کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا اس کو، فرمایا ہم اس کی مسلسل پرورش بھی کر رہے ہیں. پرورش کرنے کے معنی یہ ہیں، رب کے دوسرے معنی، اس کے وسیع معنی ہے. رب کے ایک معنی کہ اللہ پیدا تو کر دیا ہے، پیدا کرنے کے بعد جس مخلوق کو اس کی نشو و نما کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو پیدا کیا ہے. یعنی وقتاً فوقتاً. اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ماں کی پیٹ میں ہے، اب ماں کی پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھ کے وہاں ماں کی پیٹ میں اس کو غذا دے رہا.
دے رہا نا ماں غذا کیسے جاری ہے، حالانکہ غذا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مگر برابر وہاں غذا پہنچ رہی ان کو. پھر وقت ہو گیا 9 مہینے کے اس کے حمل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر نکالتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے پورے تمہاری ماں کی پیٹ میں پورا مکمل کرنے کے بعد پھر وہ ماں کی پیٹ سے تم کو باہر نکال رہا. ماں کی پیٹ میں جو غذا کی ضرورت تھی، ربوبیت کی پرورش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ وہ غذا اس کو مہیا کیا ہے نا. ماں کی پیٹ سے باہر آیا، اب اس کو غذا کی ضرورت ہے تو اب کیا کرا، ماں کے سینے میں اس غذا بنا دیا. بچہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے اور اس کی غذا بالکل اس کے قریب ہے. یہ رب ہے، اس کی جیسی جیسی حالتیں بدل رہی ہے نا، ویسی ویسی غذا کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. اور پھر یہ سائنٹیفک طور پہ میڈیکل سائنس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے، جو بچہ ہے نا، مثال کے طور پر 8 دن کا بچہ ہے یا اس کے بعد 15 دن کا ہوا، تو 8 دن کا جو دودھ ہے نا اور اس کے بعد 15 دن کا دودھ، وہ لے کے دیکھیے آپ، اس کے اندر دونوں کے جراثیم الگ الگ ہو رہے وہاں پہ. یعنی اب اس کا میدا تھوڑا تھوڑا قوی ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی پروٹین زیادہ کر رہے ہیں اس کی. اب یہ پورا چلے گا 2 سال تک، دودھ پلانے کی جو عمر ہے نا پوری چلے گی. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب بچے کو اب اس کا میدا، اب دودھ کی ضرورت نہیں، اب انہیں ہلکی پھلکی غذا بھی کھا سکتا ہے انہیں 2 سال کے بعد. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خود بخود آٹومیٹکلی ماں کے سینے سے دودھ غائب ہو جاتا. یہ رب ہے. کون ہے؟ رب. یہ رب کی شان ہے. دیکھو رب کو سمجھنا ہے تو دیکھو وہاں پہ تم کیسے اللہ کر رہا ہے. خود بخود دودھ آ گیا، ماں کی پیٹ میں ہے تو دودھ آ گیا، آنے سے پہلے اس کا رزق تیار ہے. رزاق ہے. اسی لیے لوگ غیر ضروری ہم پریشان ہوتے ہیں رزق کے معاملے میں. اللہ غور کرو بولا اس کو، رب پالنے والا، پرورش کرنے والا، ایک حالت سے دوسری حالت کو لے کے جانے والا، نشو نما دینے والا. اب جیسے ہی جناب یار اس کا میدا قوی ہو گیا، اب دیکھیں یہ گھر میں ماں ہے، کچھ بھی گلتی وغیرہ یہ وہ کھلاتے رہتے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسا جیسا میدا اور سخت ہو گیا اس کے عمر کے حساب سے، تو اور ذرا ہم سخت غذا دیتے ہیں ماں. اور اس کے بعد اور ذرا بڑھ گیا، کوئی دانت نکلنا شروع ہو گئے، تو آپ دیکھیے اب اس کو اور سخت غذا دی جاتی ہے. یہ مراحل ہے ربوبیت کے. یہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچہ ہر معاملے میں ماں کی طرف متوجہ ہونے والا کبھی بھی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کی ربوبیت، اس کی پرورش کے لیے ماں کے اندر ان بلڈ ایک ایسی رحمت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہے. اس کی ربوبیت ہے. وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتی، بھول جاتی، وہ صرف بچہ اس کے سامنے ہوتا ہے، بس ختم. مصیبت مشکل کیا بھی ہو جائے اپنے بچے کو نہیں بھولتی، اپنے بچے کو نظر انداز نہیں کر سکتی. یہ رب کی ربوبیت کی ایک ناقص شکل ہے دنیا میں. ماں کی ممتا اگر یہ نہیں ہوتی، اللہ نہیں ڈالتا مخلوق کے اندر، تو پھر کوئی بھی ماں یا باپ اپنے بچوں کی پرورش کر ہی نہیں سکتے. یہ بوجھ سمجھتے تھے پھر اس کو. یہ اس کی رحمت ہے، اس کی ربوبیت ہے. یہ اللہ نے اس کو ڈالا ہے. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے کہ جناب علی آپ کوئی راستہ چل رہے ہیں، ماں کے ساتھ ہیں، تو چھوٹا بچہ ہے نا ماں کی انگلی کو نہیں چھوڑتا، بس مضبوط پکڑ لیتا. ایک وقت ایسا آتا اور ذرا بڑا ہو گیا، تھوڑا سا شعور آنے لگا، تو ماں اس کی انگلی پکڑتی تو کیا کرتا، انہیں کھینچ کے بھاگ جاتا. اب ضرورت نہیں ہے بولتا انہیں، اس کا اشارہ ہے، وہ اس وہاں تک پہنچا انہیں. اور جب ماں کی انگلی چھو گئی تو حیبت میں آ جاتا تھا. لیکن ایک ایسے عمر پہ اسٹیج پہ آ چکا ہے، ماں پکڑتی ہے تو کھینچ لیتا ہے انہیں، آزاد ہونا چاہتا ہے یہاں سے. اب یہ فطری نیچر کی باتیں ہیں ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ معاملات صرف انسان نہیں، پوری مخلوقات میں ہے. یہ پوری مخلوقات میں ربوبیت وہی ہے نا، ہر ایک کا خالق وہی ہے، اس کی ربوبیت ہے. آپ دیکھیں اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے قرآن میں، کتنے مخلوقات کا اللہ ذکر کیا ہے، ان کے بعد ذرا غور کر کے دیکھو. بولا پھر مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں بکری کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ ہے،
بلی کے بچے ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھو، کبھی اگر کوئی ہمارے گھروں کے اندر کوئی بلی کو اگر پالا ہے، اگر وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیسا شعور پیدا کرتا ہے بلی کے اندر، یعنی ہر مخلوق میں۔ اب وہ بچے دینے کے قریب آ جاتی ہے بلی، تو اب بچے دینے کے لیے ایک محفوظ مقام ڈھونڈتے پھرتی انہیں گھر میں، کیا بھائی دیکھیں گے نا؟ پھر یہ کہاں سے آ گئی اس کے پاس یہ سب صلاحیت؟ یہ رب ہے اب جو اس کو دیا ہے۔ اب آج کل میں بچے دینے والا تو پورا گھر ڈھونڈلاتی انہیں، یعنی میرے محفوظ مقام کہاں پہ ہے؟ تو بہرحال اس کو جو بھی محفوظ مقام مل جاتا وہاں پہ بچے ڈال دیتے۔ یہ رب کی ربوبیت ہے یہ۔ کیا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ فطری طور پہ یہ خطرہ ہے بلاوڑ سے۔ بلاوڑ جو ہے نا بلی کے بچوں کو جو ہے نا پھاڑ کے پھینک دیتا، قطع دیتا ہے نا، تو اس طرح اب دیکھیں کہ جب ہوتی اس کو خطرہ محسوس ہو رہا، کہاں سے بات آ گئی اس کو، کون بولا آخر؟ اب وہ اپنے بچوں کو لے کے جگہ بدلتے رہتی ہے ہمیشہ تاکہ اس سے محفوظ رہے میرے بچے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ اس کے بعد مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، چونچ مار کے پھاڑ کے نکلتا ہے، جیسے ہی باہر آ گیا چونچ مارنا، اپنی غذا کی طرف بھاگتا ہوا چونچ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ رب کی ربوبیت ہے، یہ رب العالمین، سارے مخلوقات کا رب ہے وہ، اس نے پیدا کیا ہے، یہ ہے رب اصل میں۔ تو اسی لیے رب کے اندر کیا ہے، اب آگے چل کے جو رحمان اور رحیم کے جو صفات آ رہے ہیں اس میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کائنات جو بنایا ہے نا، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت یہاں پہ کام کر رہی ہے، آگے بات آئیں گی اس میں۔ ہر ایک کے اوپر دیکھیں گے آپ، ہر مخلوق میں وہ اپنے اولاد کے لیے مہربان ہوتا ہے، انہیں ماں باپ اس کے چاہے کسی مخلوق کا کیوں نہ ہو، ہدایت۔ رب، اس کے بعد العالمین، اب یہاں پہ بات آ گئی سارے عالم کا رب، جمع ہے یہ عالمین، جتنے بھی عالم ہو سکتے ہیں ان سب کے اندر یہ کائنات اس کی بنائی بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے مخلوقات ہیں، کیا کیا ہیں، بہرحال اس میں جاندار بھی ہے، بے جان بھی ہے، نباتات بھی ہے، فلاں فلاں، اس کی پوری جمع اس کے اندر ہے، وہ سب کا رب ہے وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھی کو پیدا کیا ہے، آپ کو ہاتھی کو دیکھ کے نہیں، آپ کو تو ہاتھی کو دیکھ کے تعریف نہیں کرنا چاہیے، آپ کو چونٹی کو دیکھ کے تعریف کرنا چاہیے، اتنا بڑا نہیں، ہاتھ چھوڑو، آپ چونٹیوں کو دیکھیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر کیسا یعنی نظم و نسق رکھا ہے، آپ دیکھیں وہ رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو ضرورت ہے وہ عطا کیا ہے۔ چونٹیوں کی ان کی غذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سونگنے کی جو وہ دیا ہے نا طاقت، انسان کے مقابلے میں کئی گنا ہے وہ، کئی گنا ہے وہ۔ اچھا آپ دیکھیں گے چونٹی ان کے اندر اتنا ایک نظم و نقص ہوتا ہے، ان کی اجتماعیت، اور یہ بلیں بناتی ہیں، بل بنانے کے بعد اپنے اناج کو محفوظ کرتی ہیں، دانے وغیرہ جو بھی ہے نا، آپ کبھی دیکھیں گے کہ ان کے پاس ایک لائن رہتی ہے کہ کبھی ایک دانہ ہے تو وہاں پٹ رہا ہے تو دوسری لے رہی، تیسری لے رہی، برا اب جا کے اناج جمع ہو رہا وہاں۔ اچھا اناج کوئی گیہوں کا دانہ یا جواری کا دانہ، کوئی بھی یا مکئی کا دانہ ہے، اگر وہ دانہ بھی ان کے اندر مٹی میں ہے، وہ مٹی میں اگر وہ رکھ رہے ہیں لے آ کے، تو فطرت کا نیچر کیا ہے، اب وہاں پہ وہ دانہ زمین پہ رہا تو وہاں وہ دانہ اب وہ سڑ جا کے مولتے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں وہ شمتا دی ہے، وہ طاقت دی ہے، وہ شعور دیا ہے، وہ دانہ لے کے جب زمین میں اندر اپنے بل میں جاتے ہیں نا تو دانے کو توڑ دے، پہلے وہ لوگ جو بھی دانہ جمع کر رہے ہیں اس کو توڑ دیتے اس کو، تو تب جا کے وہ رہتا ہے محفوظ۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معمولی سے ایک حقیر آپ کے سامنے، وہ قرآن میں بات آئی نا سورہ نمل، نمل کے معنی میں مکڑی کی، وہ چونٹی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا لشکر جا رہا تھا تو وہاں پہ چونٹیوں کی جو بلیں تھیں نا، وہ بلوں نے انہوں نے آواز دی چونٹیوں کو، دیکھو سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کو جو ہے نا وہ مسل نہ دے پیروں کے تلے، کیونکہ وہ لاشعور ہے، ان کو نہیں معلوم ہے تم کہاں ہیں، لہٰذا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی معمولی بات ہے یہ، کوئی بڑی جو فوج ہوتی ہے نا وہ فوج کی باتیں ہوتی ہیں یہ،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے، اس کیا ہدایت بخشی ہے انہیں، کیسی اس کے اندر فطری طور پہ انبلڈ کی باتیں ساری ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ بکری کا بچہ، جو بھی جانور کے بچے ہوتے ہیں، اگر کسی تالاب میں گر گئے تو تیرتے ہوئے نکل جاتے ہو۔ کس نے سکھایا تیرنا آپ کو؟ کون سکھایا ان جانوروں کو؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ ان کو اللہ نے انبلڈ دیا ہے وہ بات، پیدائشی طور پہ ہدایت دی ہے۔ ہدایت کا دینے والا بھی وہی ہے، اسی لیے تو ہم نے تمہارے سامنے جتنے مخلوقات ہیں ان سب کو ہم نے ہدایت دی ہے، اپنی ان کو جو ضرورت تھی وہ ہدایت ہم نے ان کو دے دی ہے۔ اب تمہاری ہدایت کا الگ مسئلہ ہے، اب باقی جتنی مخلوقات ہیں ان بلٹ ہم کو ہدایت دی ہے، فطری طور پہ اندر ودیت کر دی ہے اس کو ہدایت ہر ایک کے لیے۔ اب وہ کتے کا بچہ، بلی کا بچہ، جو بھی جانور کا اگر گر گیا کسی کنویں میں، تالاب میں، تو تیر کے نکل جاتا، لیکن حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کو تیرنا نہیں آتا، اگر وہ گر گیا تو نہیں نکل سکتا انہیں، تو اس کو سیکھنا پڑے گا، ان کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کو ان کے اندر انبلڈ وہ چیز دی ہے کیا کرنا ہے۔ ان کو غذا کا مسئلہ ہو یا ان کا سونے کا مسئلہ ہو، دشمن کو پہچاننے کا مسئلہ ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں پیدائشی طور پہ ان کو دے دی ہیں۔ کھانے کا ہے، کوئی جانور بھی آپ کوئی سا بھی گھاس ڈالو نہیں کھاتا، پہلے بہت سونگتا ان۔ اب بکری پالے میں گھر کو وہ پتا یہ پتا ڈالو، آپ نہیں کھاتی، وہ پتوں میں سے اس کو کوسا کھانا اس کو معلوم، وہی پتا کھاتی ہو۔ اچھا، میں کبھی غور کیا اس پہ، یہ کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں نا، یا کبوتر سمجھے جو بھی چونچدار پرندے وغیرہ ہوتے ہیں نا، ریتی میں آپ دانے ڈال دیجیے، آپ باجرا وغیرہ باریک سے ریتی ہے وہاں پہ ساری، وہ ریتی میں ڈالنے کے بعد میں وہ کبوتر چونچ مار کے صرف دانا اٹھاتا ہے، ریتی نہیں۔ اور آپ وہ معمولی سے باجرے کے دانے کو اگر وہاں سے اٹھانا چاہیں گے تو 4-5 دانے آپ کو ریتی کے بھی آتے ہیں، آپ انسان، لیکن وہ چونچ مارتا ہے وہاں پہ تو ریت کا ایک دانہ بھی نہیں اٹھاتا انہیں۔ دیکھیے کیا قدرت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، یہ رب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی چیز آپ کے سامنے معمولی پہ آپ کو نہیں دکھائی دیں گی، لیکن چیل کئی اوپر، اتنی بلندیوں کے اوپر ہے وہ، لیکن اللہ نے اس کی وہ دی ہے بصیرت کہ وہ دانے کو، وہ چیز کو وہاں پہ اپنی غذا کو دیکھ رہی ہے اور فوری آ کے وہ فوری اچک لے کے بھاگ جاتی ہے انہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ اور مخلوق کو ہم نے، ہر مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس کو جو ہدایت دینا تھا ہم نے اس کو دے دی۔ ہدایت کا قانون پوری کائنات میں ہے بھی ہے۔ اب انسان کے لیے ایک الگ ہدایت ہے، وہ کتاب آ رہی ہے، نبی آ رہے ہیں اب یہاں سے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بات کو آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ رب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا ہر ایک کی، رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب یہ دو آ رہے ہیں اللہ کے نام، اس میں ایک تو رحمان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، مفسرین پر اس میں کچھ اختلاف معمولی سا ہے، وہ یہ ہے کہ رحمان جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، جیسے اللہ ہے نا ویسا، رحیم اس کی صفت ہے۔ اور اس کے اندر زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو میرا علمی باتیں ہیں ساری یہ۔ تو الرحمن الرحیم، تو اب یہ اللہ یا رب کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ساری مخلوقات کے اوپر جناب عالی اس کا فیض جاری ہے، ابھی بتایا آپ کو سب۔ رحمان وہ ہے، اس کی جو فیض ہے رحمان کا، سبھی اس میں جناب عالی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جیسے کافر بھی ہے تو اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہا انہیں، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، تو یعنی اللہ جو رحمان ہے سب کے لیے رحمان ہے وہ، اس میں مسلم غیر مسلم کا بحث نہیں ہے، سب مستفید ہو رہے ہیں، یہ رحمان ہے یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک مسلمان کا بھی کھیت ہے، ایک بازو میں غیر مسلم کا بازو میں کھیت ہے، دونوں بھی ناگر مار رہے ہیں، دونوں ہل ڈال رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں دونوں بھی، تو دونوں کو فصل ہو رہی، یعنی اس کے لیے بھی رحمان ہے، اس کے لیے بھی رحمان ہے اللہ۔ تو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مخلوق کے لیے اس کی جو رحمانیت ہے نا، اس کا فیض سب کے لیے عام ہے یہ۔ اور پھر یہ بات عربی قواعد کے مطابق علماء یہاں پہ لکھتے ہیں مفسرین، یہ رحمان جو ہے اس کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہے۔ وہ جوش اور جذبہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح ایک ماں کے اندر ایک جوش ہے اپنے بچے کو پالنے کا، چھوڑتی نہیں اسے بے سہارا،
اسی طرح رحمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر مخلوق کو اس کا فیضان جاری ہے. اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، تو اس کی رحمت عام ہے. ابھی اس کا بدلہ اللہ نہیں لیں گے. اب یہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمت پوری کائنات پہ چل رہی ہے، ہر مخلوق کے ہر ایک کے لیے فرمایا. اچھا، اب یہ رحیم ہے. اب ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا رحمان اور رحیم کے معنی؟ دیکھیے اس میں کہتے ہیں کہ رحمان کے معنی جو بڑا مہربان لکھا جاتا ہے، اور رحیم کے معنی نہایت ہی رحم والا. اب اس میں عربی قواعد میں، لغات میں جو ہے نا علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. رحمان کی رحمت جو ہے وہ محدود ہے اس دنیا کے لیے، اور رحمیت جو ہے اس کو انتہا نہیں ہے، اس کی اینڈ نہیں ہے، اس کا ہمیشہ دوام ہے. اب چونکہ یہ رحمان صرف دنیا کی حد تک ہے تو اسی لیے کافر، مشرک، مومن سبھی وہ ہو رہا. لیکن چونکہ رحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، اسی لیے اب اس رحیمیت کا فیضان صرف ایمان والوں کو ملے گا. جیسے قرآن میں بات آتی ہے سورہ احزاب میں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے. رحمان کے اندر یہ باتیں بھی ہے، اشیاء کو پیدا کرنا، اس کے اندر تاثیر رکھنا. کوئی شے پیدا کی، آگ کو پیدا کی، اس کے اندر تاثیر ہے. یہ کیا ہے؟ رحمان ہے. یہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر کون بنایا؟ یہ رحمان. اب رحمیت یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثیر بدل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمیت آ کے وہاں پہ اس تاثیر کو بدل دیتی ہے. مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آگ میں بھیجے، آگ تو جلانے والی ہے، رحمان کا کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفت آ کے وہ آگ کو کیا کر دی؟ ٹھنڈی کر دیجیے، ہے نا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے آگ کو حکم دیا ابراہیم کے لیے پوری سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تو ٹھنڈی ہو گئی. یہ بات ہے. اب اسی لیے کہیں کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اپنی عقل کام نہیں کرتی. وہاں پہ بھئی کوئی ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھئی یہ کیسا بچ گیا آخر؟ یہ تو رحمان کا قانون تو یہ تھا، وہ تو مرنا ہی چاہیے تھا. لیکن وہاں پہ اللہ کی رحیمیت کام کر گئی کہ وہاں اس کو بچانا چاہتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ زلزلے آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، 8 15 دن کے بعد معصوم بچے وہاں پہ زندہ نکلتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رحیمیت ہے اس کی، اس کو بچانا چاہا. آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، وہ اس کا نقصان ہونا ہی ہونا تھا لیکن نہیں ہوا، تو یہ رحیمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحیمیت کا فیضان آپ کے لیے جاری کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اسی لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ جو بنایا ہے نا، وہ اپنی صفت رحیمیت کے تحت بنایا ہے، اور جہنم جو اللہ بنایا ہے اپنی صفت رحمان ہے. جنت کو صفت رحمیت کیوں بنا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی لیے ہے کہ انسان کے اعمال کا بدل جنت ہو ہی نہیں سکتی. انسان 100 سال جو بھی اچھے سے اچھا عمل بھی کر کے گیا ہوں گا تو 100 سال کرا انہیں، اور وہ تو آپ کو ہمیشہ اللہ زندہ رکھ رہا، ہمیشہ نعمتوں میں پال رہا. تو اب یہ اللہ اپنی مہربانی سے، اپنی شفقت سے اس کو اور آگے آپ کو بڑھا دیا. اللہ کی رحمت، اس کا فضل ہو گیا. ابھی رحمان اور رحیم، اشیاء کو پیدا کرنا، اس کے اندر تاثیر، یہ اللہ کا کام ہے. رحمان ہے، رحمان کی صفت ہے، یہ اس کی تاثیر ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چھوٹا معصوم بچہ ہے، کوئی گرم چیز میں ہاتھ ڈال دیا، کہیں چولہے میں ہاتھ ڈال دیا، کوئی گرم دودھ وہاں ڈال، ہاتھ جل جاتا بچے کا. کیوں جلا؟ وہ قانون رحمان ہے، کوئی بھی ہاتھ ڈالو جلے گا وہ. اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلنا چاہے تو اپنی رحمتیں دوسرے صفت سے اس کو وہ کر دے. اسی لیے رحیمیت کے اندر عذاب دینا نہیں ہے. یہ بات بھی آئی آخرت میں، رحمان میں عذاب دینا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ کیا ہے؟ رحمان ہے یہ. لیکن اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہوئے اگر دنیا کے اندر آپ کوئی غلط کام بھی ہو گئے، گناہ، کوئی خطا بھی اگر ہو گئے، آپ سے اچھے کام کر رہے ہیں آپ، لیکن اس میں کوئی ایسے بھی ہو گئے کام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، توبہ کرو بولتا ہے. تو اللہ اپنے قانون رحمیت کے تحت اب آپ کے وہ چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے ہر کام سے پہلے آپ کو تعلیم دی گئی کہ 2 اللہ کے ناموں کے ساتھ تم اپنا کام کرو.
ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو اللہ تمہیں بچا لے وہاں پہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک مسلمان خصوصیت کے ساتھ جناب علی اگر کوئی حرام کام کرنے جا رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں نہیں پڑھیں گا انہیں. اسی لیے لازم کر لو تم بسم اللہ کو الرحمن الرحیم. تو بہرحال یہ رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک تو نام ہے، ایک تو اس کے ذات ہے، ایک صفت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد هو الرحمن الرحیم. تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا کارساز، تمہارا مشکل کشا صرف ایک ہے، اکیلا اللہ. اور وہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، جتنے بھی صفات ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، حدیث میں آئے ہیں، وہ سب کہ دو صفات کے سے اس کا تعلق ہے اصل میں. اسی کی تفصیلات ہیں وہ. اسی لیے قرآن میں کیا کہی گئی؟ چاہے تم اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو یا اللہ کہہ کے پکارو، ادعوا الرحمن، اللہ سننے والے کس نام سے بھی. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب اللہ ہی کے. فَادْعُوا بِهَا، جس نام سے چاہے تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ ہوگا رحمان اور رحیم. رحیم. اگلی آیت آ رہی ہے کہ مالک یوم الدین. اب یہ رحمان اور رحیم کی بھی تشریح ہے. اب اللہ کون ہے؟ وہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا، بدلے کے دن کا، فیصلے کے دن کا وہ مالک ہے. تو اب یہاں پہ رحمان اور رحیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا جو مظہر ہے وہ بتایا ہے. وہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے نا وہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ رحمان کا تقاضا یہ ہے کہ برا عمل کرے تو اس کا بدلہ ہو. کوئی آدمی اچھا عمل کرا تو اس کی جزا اس کو ملے، اس کا انعام ملے اس کو. تو پھر دنیا میں تو ہمیں نہیں دکھ رہا. یہ دنیا میں ایک آدمی قتل خون غارت کر رہا ہے تو مست جناب علی اب دنگ جناب پھر رہا ہے انہیں. پھر کہاں ہے پھر ایک عدالت ہونا؟ اگر وہ رحمان ہے تو اس کے بعد انصاف بھی ہونا نا، انصاف کی ایک عدالت بھی ہونا ہے. پھر اگر اس کے بعد انصاف اور عدالت نہیں ہے تو پھر وہ رحمان رحیم نہیں ہو سکتا. پھر وہ فرمایا کہ وہ اندھے کی لاٹھی ہے جس سے پہ چل جا رہی. پھر وہ رحمان اور رحیم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مالک یوم الدین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے اسی لیے مالک یوم الدین بھی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مالک جس کے معنی ہوتے ہیں ملک. ملک کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ، با اختیار. الدین، دو جملے ہیں نا، مالک یوم دین. اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے اور مالک ہے اس دن کا جس دن بدلہ دیا جانے والا ہے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی. دین کے لفظی معنی اس میں تین آتے ہیں لفظی معنی. ایک تو معنی آتے ہیں کہ اس کا بدلے کا، بدلہ. ایک آتے ہیں اس کے معنی اطاعت کے بھی، تیسرے میں آتے ہیں قانون کے بھی آتے ہیں، قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. اب یہاں جو لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں دین کے جزا کے معنی. جزا یعنی بدلہ. بدلے میں بھی کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی برنی، جو کریں گے وہ تم کو اس کا بدلہ ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ مالک ہے، با اختیار ہے. اچھا، مالک اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہاں پہ خاص طور پہ اس دن کا مالک ہے. تو پھر آج کون ہے ہمارا مالک؟ آج بھی اللہ ہے. اب یہاں کیوں فرمایا مالک؟ وہاں کا مالک ہے اسی لیے فرمایا. انسان کو یہاں پہ جو اختیار دیا گیا ہے نا سوچنے سمجھنے عمل کرنے کا، وہ اختیار وہاں پہ نہیں رہے گا. سارا اختیار اس دن صرف اللہ کو ہوگا، بس اس کا حکم چلے گا. اس کی بہترین آیت آتی ہے سورہ الانفطار میں، آخری آیت. ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اللہ کے نبی مخاطب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ، تمہیں کچھ پتا ہے وہ دن جو ہوگا، جزا کا دن، بدلے کا دن کیسا ہوگا؟ وہ پھر سنیے، کیا تمہیں کچھ پتا ہے اس دن کا؟ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. سنو، اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے رتی برابر بھی کام نہیں آئے گا. کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا اس دن. والامر یومئذ للہ.
اس دن تو صرف اللہ کے احکامات جاری ہو جائیں گے، فیصلے جاری ہو جائیں گے، نافذ ہو جائیں گے فیصلے اس دن۔ آج جو چاہے آپ کرو، آج کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کو اختیار ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ آپ کا اختیار نہیں ہوگا، آپ کے فیصلے ہوں گے اس دن، اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس دن، کوئی آڑ میں نہیں آئے گا، اللہ اور بندے کی آڑ میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین، والامر یومئذ للہ۔ قرآن نے یہود و نصارہ کے آخرت سے متعلق وہ باطل تصورات کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ کیا تھے یہود و نصارہ کے عقائد؟ یہ تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، کچھ بھی کرو ہم بخشے جانے والے ہیں، ان کے عقائد تھے یہود و نصارہ کے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو نبیوں کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں، ہم کو عذاب نہیں ہوئے گا۔ یا پھر وہ کہتے تھے اگر عذاب ہو بھی گیا تو کچھ دن ہوگا، اس کے بعد ہمارے انبیاء ہم کو بچا لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے معاملہ، اور یہاں پہ بھی فرمایا یہ ساری باطل عقائدوں کے جڑوں ان کو کاٹ کے پھینک دیا اللہ نے۔ قرآن نے سارے باطل عقائد کو جڑوں بنیاد سے کاٹ کے پھینک دیا، کوئی تصور ہی نہیں ہے آخرت میں۔ اب ایک ہی تصور ہے، مالک یوم الدین، تمہارے اعمال کے جزا کا دن ہوگا، اب وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ اب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کی آیت ہو رہی، میں سمجھتا ہوں اس کو چھوڑ ہی دیں گے ہم، کیا بیان، دیر ہو جائے گی، پھر آنے والے نشست میں ایاک نعبد کو لے لیں گے۔ اچھا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا، جزا کے دن کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بہت تفصیل سے بتایا اللہ تعالیٰ کہ انسانوں کے گناہ نافرمانیوں کا اصل جو وجہ ہے وہ آخرت سے غفلت، یقین نہیں۔ دوسرا، آخرت تو ہے مگر تصور یہ ہے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی وہاں پہ بچائیں گے، ہمارے کام آئیں گے، یہ تصور ہے۔ تو قرآن نے اس کے جڑ و بنیاد کو اٹھا کے پھینک دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ سورہ مومنون کا آخری رکوع آپ پڑھیے، المومنون کا، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب کہ سور میں پھونکا جائے، نہیں قیامت قائم ہو جائے گی، پھر اس کا حساب و کتاب اللہ کی عدالت لگ جائے گی۔ تو وہاں پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ جو بات فرمایا ہے نا وہ یہی ہے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ دیکھو قیامت قائم ہونے والی ہے، حساب اور کتاب تمہارا لیا جانے والا ہے، اور آج تمہارے جتنے رشتے اور ناطے سب ہم ختم کر دیں گے، آج کوئی تعلقات باقی نہیں کسی کے۔ فلا انصاب بینہم، انصاب کسے کہتے ہیں؟ نسب، نسب کے معنی خاندان، قبیلہ، یہ نسب ہوتا ہے نا، خونی رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا نہیں، ختم، کوئی ماں کا رشتہ بھی نہیں باقی رہیں گا، کوئی باپ کا بھی نہیں رہیں گا، نہیں فرمایا اللہ نے۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، ختم ہو جائیں گے رشتے ناطے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو فرمایا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، پھر یہ بھی فرما دیا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی یہاں پہ انساب نسب کی بات کر دیا قرآن نے، لیکن دوسرے مقام پہ تو نام لے کے بولا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا، میاں بیوی، بیوی شوہر بھی بھاگیں گے، سب اپنی اپنی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی، ارے ماں بھائی کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتی اولاد کو، اس دن ماں چھوڑ کے بھاگ جائے گی نہیں، امی ہی، باپ کو ابھی ہی، باپ بھی بھاگ جائے گا، وہ بنی ہی، اولاد بھی بھاگ جائے گی ایک دوسرے سے، اور کیا ہونا آپ کو۔ اب یہاں تو انصاب بولا، مجموعی طور پہ خاندان کا نام لیا، قبیلے کا نام لیا، لیکن وہاں پہ ایک ایک کا رشتے کا نام لیا، ماں کا نام لیا، باپ کا لیا، بیٹے کا لیا، بھائی کا لیا، بیوی کا لیا، شوہر کا لیا، یہ سب کا لیا۔ یہی ہوتے ہیں نا قریبی رشتے، قریبی رشتے کو سے ماں باپ، بیٹا، بھائی بہن، سمجھ میں آ رہا، میاں بیوی یہی ہوتے ہیں نا سب سے قریبی، دنیا کے اندر مصیبت میں کام میں آنے والے، اس دن کوئی کام میں نہیں آ سکتا، وہاں اٹل ہے۔ اگر اس کے خلاف بھی اگر کوئی ہمارا عقیدہ ہے نہیں بھائی، تو پھر یہ آپ کا اپنا دین ہے جو مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں یہیں کی دھری کی دھری رہ جائیں گے آپ کو، وہ بخشش، یہ بخشش، وہ سفارش، یہ سفارش، انہیں بچائیں گے، انہیں بچائیں گے، یہ سلسلہ، وہ سلسلہ ہمارے پاس ہے نا عموماً، اور یہ سب آپ یہیں رہیں گا دھرے کا دھرا۔ وہاں پہ تو صرف یہی بات اللہ بولیں گے، بھائی میری کتاب آئی تھی تمہارے پاس، میرے رسول آئے تھے،
میری کتاب میں تو بات تھی، تم جو بول رہے میری کتاب میں وہ بات ہی نہیں تھی کہیں بھی، میں کبھی بولا ہی نہیں ایسی بات، لہذا میری کتاب کے مطابق فیصلے ہوں گے آج تمہارے۔ تو وہ دن ہوگا کل جزا کا، انصاف کا، مالک یوم الدین۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ دیکھیے آپ، رحمان الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، یہ عقیدہ مضبوط ہونا ہے، درست ہونا ہے، تو ہماری اصلاح ہو سکتی، نہیں تو نہیں۔ تو انشاءاللہ بھی آنے والی باقی کے آیات کو جو ہے نا اگلی نشست میں ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے ہمارے لیے شرح صدر کر دے، بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہماری عملی زندگی میں جاری و ساری کر دے پروردگار، اور بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔